فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ، وأؤمن به اولا بادیا، واستهدیہ قریبا ہادیا، واستعینہ قادرا قاہرا، واتوکل علیہ کافیا ناصرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من الآن الی صباح یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین والقرآن المجید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و ناظرین، آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام مرحوم ابن خورشید حسین کے روح اور جملہ ارواح مومنین کو انصاف کریں۔ اللہ ماہ مبارک رمضان ہے اور درس رمضان کے عنوان سے مستقل سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد، اے صاحبان ایمان، تم سب پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، ویسے ہی جیسے پچھلی ملتوں پر اور سابق امتوں پر روزہ
واجب کیا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پروردگار عالم نے ہم پر جو روزہ فرض کیا ہے اس کا نتیجہ، اس کا ہدف، اس کا فائدہ اور مقصد یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ مختلف مقامات پر پورے قرآن مجید میں اللہ نے ہم سے تقوی کا مطالبہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، اور تمہارا سود اور ربا جو لوگوں کے ذمے ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ صاحبان ایمان سے جب ربا کے حرام ہونے کا، سود کے حرام ہونے کا حکم آیا تو کہا جو تمہارا سود، تمہارا فائدہ، تمہارا پیسہ لوگوں کے ذمے ہے اسے چھوڑ دو، لیکن اس سے پہلے اللہ نے تقوی کا مطالبہ کیا۔ دوسرے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی تقوی کے بھی مدارج ہیں، تقوی کے بھی درجے ہیں، ہر انسان کا تقوی ایک جیسا نہیں ہے، ہر انسان ایک جیسا پرہیزگار نہیں ہے، کوئی تقوی کے کسی درجے پر فائز ہے، کوئی تقوی کے کسی درجے پر فائز ہے، لیکن اللہ کا صاحبان ایمان سے مطالبہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ویسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا اس وقت تک جب تک کہ تم سچے مسلمان نہ بن جاؤ، حقیقی مسلم نہ بن جاؤ۔ پھر ایک اور مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے ہر آیت میں صاحبان ایمان سے اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے اللہ تو پہلے تقوی کا حکم دے رہا ہے، یعنی انسان جب متقی بن جائے گا تو پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے گا، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ ہر مقام پر اپنے بندوں کو، صاحبان ایمان کو کوئی اور حکم دینے سے پہلے تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں نکلو، وسیلے کی جستجو میں نکلو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی سبیل میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو پہلے متقی بنو، اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر سچوں کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی، سچوں کی معیت تمہیں حاصل ہوگی۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کوئی بات کہو تو محکم کہو، حق بات کہو، سیدھی بات کہو۔ وقولوا قولا سدیدا، محکم اور مضبوط بات کہو، حق بات کہو، وہ بات کہو جو سچی ہو، وہ بات کہو جو اچھی ہو، جھوٹ نہ بولو۔ اس میں بھی دیکھیے حکم سے پہلے اللہ تقوی،
پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک ایسی روشنی، ایک ایسا اجالا، ایک ایسا نور فراہم کرے گا کہ تم اس نور کے وسیلے سے راستہ طے کر سکو گے، حق و باطل دیکھ سکو گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے، کل کے لیے بھیجا کیا ہے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ روز قیامت۔ روز قیامت کے لیے اس نے کیا آمادگی کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ دیکھیے ہر جگہ جو اللہ صاحبان ایمان سے پورے قرآن میں مطالبہ کر رہا ہے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے متقی بندے بنے تو کیسے بنے، اللہ کے نیک بندے بنے تو کیسے بنے، اللہ کے پرہیزگار بندے بنے تو کیسے بنے؟ کہا اللہ نے اس کا راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں، تقوی کا مطالبہ بھی میں نے کیا ہے تو تمہیں متقی بننے کا راستہ بھی میں بتاؤں گا۔ اے میرا پروردگار وہ راستہ کیا ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ واجب کر دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ تقوی کا مطالبہ مختلف مقامات پر، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بلکہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے مختلف مقامات پر کہا اتقوا اللہ عباد اللہ اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے صرف مطالبہ تقوی نہیں کیا بلکہ ہمیں متقی بننے کا راستہ بھی بتا دیا۔ راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور روزہ جیسے اللہ نے فرض کیا ہے، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ متقی بن جائے۔ انسان اگر روزہ رکھنے کے بعد متقی نہیں بنتا، اپنے اندر تقوی محسوس نہیں کرتا، تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ ماں خالق مادر ہے نا، ہماری ماں کے دلوں میں بچوں کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اگر ماں کے قلب میں اللہ اولاد کی محبت نہ ڈالے تو ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرے۔ جو پروردگار ماں کے دل میں، ماؤں کے قلوب میں اولاد کی محبت ڈال رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یہ بالکل صاف ہے، روشن ہے، کسی کو بتانے والی بات نہیں ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یقیناً بہت محبت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، یہ بھی ایک عدد صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی محبت قابل بیان نہیں ہے، وہ جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ایک ماں، بہت توجہ، ایک ماں اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رکھ سکتی، پیاسا نہیں دیکھ سکتی، یہاں تک کہ اگر خود بھوکا رہنا پڑ جائے تو خود بھوکی رہ لے گی۔ ماں
خود پیاسی رہ لے گی، لیکن کوئی ماں، کائنات کی کوئی ماں، صرف یہ نہیں کہ صاحب ایمان ماں، صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والی ماں، صرف یہ نہیں کہ علی کی چاہنے والی ماں، صرف یہ نہیں کہ حسین کی عاشق ماں، کائنات میں کوئی بھی ماں کسی مسلک سے تعلق رکھنے والی ہو، اگر ماں ہے خود بھوکی رہ لے گی، لیکن اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ ماں اپنے بچے کو کیسے بھوکا دیکھے؟ جو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں فراہم کرتی ہے بچے کے لیے، اپنا خون جگر پلاتی ہے اپنی اولاد کو، وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جب ایک ماں اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، پیاسا نہیں دیکھ سکتی، وہ جو ماں کے دلوں میں محبت اولاد ڈالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے بھوکا دیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کو کیسے پیاسا دیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کو یہ حکم دوری، غذا اور آب سے کیوں دے رہا ہے کہ تم کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو؟ یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ ماں جو ہمیں ایک لمحے کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، نہ بھوک سے تڑپتا نہ پیاس سے تڑپتا، لیکن وہی ماں ہمیں کڑوی دوا پلاتی ہے اپنی اولاد کو، اس لیے کہ وہ جو دیکھ رہی ہے وہ بچہ نہیں سمجھ پا رہا۔ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ ظاہراً بہت کڑوی دوا ہے، اس میں کڑواہٹ ہے، تلخی ہے، شیرینی نہیں ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ اسی تلخی کی وجہ سے ہمارے بچے کا جسم صحت یاب ہوگا، ہمارے بچے کو جو مرض ہے، جسم میں جو مرض لاحق ہے، اسی کڑواہٹ کی وجہ سے، اسی تلخی کی وجہ سے وہ شفا یاب ہوگا، جسم کا مرض دور ہو جائے گا۔ عزیزان ایمان، وہ ماں جو اپنے بچوں سے، اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ کبھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، کبھی اسے کڑوی چیز نہیں کھلا سکتی، لیکن اگر جسم میں کوئی مرض لاحق ہو جائے تو جسم کی صحت یابی کے لیے وہی ماں کڑوی دوا پلاتی ہے۔ اب وہ جو خالق جسم ہے، خالق روح ہے، خالق کائنات ہے، جب اس پروردگار نے ہماری روحوں کے مرض سے ہمیں نجات دینا چاہا تو کہا روزہ رکھو تاکہ تمہاری روح صحت یاب ہو جائے، تمہاری روح شفا یاب ہو جائے۔ یہ ہم اپنے جسموں کا انتظام، اپنے جسم کی صحت یابی کا انتظام کرتے ہیں جو ظاہری ہے، جسم ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر جسم مریض ہو جائے تو ہر انسان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا جسم مریض ہے، کہیں زخم لگ جائے، لیکن روح کا مرض ہر انسان کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے نگاہ بصیرت چاہیے۔ لیکن وہ جو خالق روح ہے، جو خالق موت و حیات ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کا جسم مریض ہے، کس کی روح مریض ہے، لہذا وہ پروردگار جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اگر اس نے ہمیں چند گھنٹے کھانے اور پینے سے دور رکھا ہے تو یقیناً وہ اس دوری کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ہماری روح کو پرواز عطا کرنا چاہتا ہے، ہماری روح کو پرواز بخشنا چاہتا ہے تاکہ ہماری روح صحت یاب ہو جائے، ورنہ وہ خدا ہوتے ہوئے ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ بھی چند منٹ کی، چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس ہے، اس کے بعد ہمیں آب و غذا میسر ہے، لیکن یہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان جیسے مہینے سے سرفراز ہو رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ مبارک مہینہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں ہمیں
کربلا کی یاد ہر لمحہ ہر پل آنی چاہیے اور آتی ہے، اس لیے کہ کربلا میں جو بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، اس میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بندش آب تھی، پانی نہیں تھا۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو 16، 15، 14، 17 گھنٹے سے زیادہ ہمارا روزہ نہیں ہوتا، یہی حد ہے نا، 14، 15، 16۔ اس میں بھی ہم سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، سائے میں چلے جاتے ہیں، لیکن کربلا والوں کی پیاس، ایک لمحے کے لیے کربلا والوں کو سایہ میسر نہ تھا۔ حسین کے اصحاب کو اور امام حسین علیہ السلام کو سایہ میسر نہ تھا۔ وہ کربلا کا تپتا صحرا، کربلا کا بن، اور اس پر کربلا کی گرمی، کربلا کا سورج، اور اس کے باوجود فولادی زرہیں جو کربلا والوں کے بدن پر تھیں، لوہے کا کھود جو اصحاب حسین کے سر پر رکھا ہوا تھا، اس پر جب سورج کی گرمی پڑتی ہوگی تو یہ لوہا بھی گرم ہو جاتا ہوگا، اور اس کے بعد میدان حرب و ضرب میں لڑنا، اس سے خود گرمی میں اضافہ ہوتا ہے، تپش میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاس، حبیب ابن مظاہر کی پیاس، جون کی پیاس، کربلا والوں کی پیاس، علی اکبر کی پیاس، علی اصغر کی پیاس، اون محمد کی پیاس ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس ایک اشارہ کیے دیتا ہوں، علی اکبر سلام اللہ علیہ میدان کربلا سے لوٹ کر آئے ہیں، غازی بن کر آئے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ابت العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، اے میرے بابا، مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اور یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، کڑیل جوان بیٹا ہے، امام حسین سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، لیکن آج اپنے باپ سے ایک قطرہ آب طلب کر رہا ہے، لیکن حسین پانی لائے تو کہاں سے لائے؟ عزادارو، جب جناب علی اکبر نے یہ کہا ہے تو حسین پر کیا گزری ہوگی ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے، ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا اگر پانی کی سبیل ہو جاتی، ایک قطرہ آب مل جاتا تو ان ظالموں کو میں بتا دیتا ہاشمی جوان کس طرح لڑتے ہیں۔ آخر کار حسین کہے تو کیا کہے؟ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال علی اکبر، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو اور سیراب ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، فوراً کھینچ لی، اے بابا آپ کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہیں دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کربلا کے میدان میں آئے، نیزہ مارا گیا، ساقی کوثر نے جام کوثر سے سیراب کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نظم قضائہ و تسلیم۔